الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستو، دینی بھائیو، قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب جل جلال نے ایمان والوں کو خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی دی ہے، چونکہ واقع احد، جنگ احد کا جو مسئلہ تھا وہ بڑا غمگین مسئلہ تھا۔ صحابہ کے دل ٹوٹ گئے تھے، ان کے اندر کم ہمتی آ گئی تھی۔ جیسے حالات تھے جنگ احد کے، جو حالات تھے اس کی وجہ سے صحابہ کے دل ٹوٹ گئے تھے، کم ہمتی آ گئی، اور غم، افسوس، جذبے میں کمی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور اللہ رب العالمین کو انہی صحابہ کو مثال بنانا تھا دنیا والوں کے لیے، آگے ان سے بہت کام لینا تھا، جو شاید کی قیامت تک کے آنے والی امت نہ کر سکے، وہ کام لینے تھے۔ قیامت سے تک آنے والی امت، بڑے بڑے علماء، فضلاء، محدث، مفسر وہ کام نہ کر سکے جو صحابہ کرام سے کام لینا تھا اللہ کو۔ اس وجہ سے جب حالات آتے تو ایک ہے کہ ایک دوسرے کو تسلی ہم دے دیں، بھائی صبر کرو، یہ کرو، اور ایک ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں تسلی دے دے، اور جب وہ خالق و مالک تسلی دے تو اس کی تسلی کے اف ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ایمان کی تازگی، ایمان کو قوت، جسم کو توانائی مل جائے جب خداوند قدوس خود تسلی دے۔ میں کہاں کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی ہے۔ صحابہ کے بعد والی امت کی کیا حیثیت صحابہ کے مقابلے میں؟ بڑے سے بڑا ولی، کتب، ابدال بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ یاد رکھیے، اتنی بڑی جماعت اللہ کی صحابہ کی تھی۔ اللہ نے صحابہ کو چن لیا تھا امام الانبیاء کی نصرت کے لیے اور دین کی نصرت کے لیے۔ صحابہ ہی ایک ایسی جماعت ہے جو قیامت تک کی ایسی جماعت اللہ پیدا ہی نہیں کرے گا، اور پھر بات پہلے بھی نبیوں میں ایسی جماعت نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امتی ہوئے، تمام پیغمبروں کی امتی، بڑی بڑی امتیں، چھوٹی امتیں، لیکن صحابہ جیسی مثال قائم نہیں کر سکتے۔ صحابہ وہ جماعت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ان کو تسلی دی، ان کو سہلایا۔ پریشانی آئی، جیسے ایک باپ اور ماں بچے کی مصیبت اور بچے کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں تو ان کو تسلی دیتے ہیں، سہلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور وہ بچہ پھر آنسو پوچھ لیتا ہے، اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اماں ابا نے تسلی دے دی۔ یہی حال اللہ رب العالمین کے صحابہ کے ساتھ تھا معاملہ۔ نبی علیہ السلام تو تسلی دیتے ہی تھے، خداوند قدوس کی طرف سے جبرائیل آیتیں لے کے آتے تھے تسلی کی،
ادھر سے بھی تسلی ادھر بھی تسلی. تو ٹوٹے ہوئے دل صحابہ کے جڑ جاتے تھے, مضبوطی آ جاتی تھی, اور ان کے اندر کم ہمتی جو تھی وہ ختم ہو جاتی تھی, ہمت بڑھ جاتی تھی. اس لیے دیکھتے ہو آپ کھیلوں میں کیا دیکھتے ہو, جب ایک پہلوان سے لڑتا ہے تو دونوں طرف کے آدمی ہوتے. ہر کھیل میں کرکٹ دیکھ لو, ہر دونوں ٹیموں کی طرف کے آدمی ہوتے اور وہ ان کو آگے بڑھا رہے, تسلی دے رہے, آؤ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں, یہ ہے وہ, اور اس کے اندر جوش آ رہا ہے کہ ہمارے آدمی ہیں, ہماری جو ہے ہمارے فالوور ہیں. اس لیے اس کو دھار ملتی ہے اور وہ پہلوان آگے بڑھتا ہے, دونوں طرف سے جتانے والے ہوتے. تو اللہ رب الصحابہ کو آگے بڑھانے والی کون ذات تھی؟ دو ذاتیں تھی. زمین پر اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آسمان پر اللہ کی ذات مقدس. تو ظاہر ہے صحابہ کی مثال بننا تھا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو وہ زخم کے بارے میں فرمایا, زخم کہ زخم ان کو کتنے 70 سے کچھ زائد صحابہ شہید ہوئے, اور زخمی اتنے ہوئے کچھ پوچھو مت. کسی کے 50 زخم ہیں پیٹھ پہ اور سینے پہ, کسی کے 40 زخم ہیں, کسی کے 30 زخم ہیں, کسی کے 20 تلوار, نیزے, بھالے, تیروں کے زخم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ 70 کے قریب ان کے زخم تھے. رسول اکرم سرور کونین ان کو سہلا رہے تھے, تسلی دے رہے تھے تیر اور نیزے کی تلواروں پہ. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تیر کھاتے کھاتے احد ہی کے جنگ احد میں شل ہو گیا تھا. ہاتھ کا پتہ ہی نہیں تھا ہے کہ نہیں, ہاتھ سن ہو گیا تھا, تیر کھاتے کھاتے شل ہو گیا, ختم ہو گیا اس کی حیثیت. اس طرح حالات تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو تسلی دی کہ دیکھو جو زخم تم کو یہاں آئے ہیں, اور تم جو زخمی ہوئے ہو, شہید ہوئے ہو, اس سے پہلے ان کو بھی زخم بدر کے میدان میں 70 جہنم گئے تھے. تمہارے آدمی تو جنت گئے, شہید ہو کر ان کے جہنم گئے تھے. 70 بڑے بڑے سردار تھے ان میں, اور پھر تم نے بھی قید بھی کیا تھا ان کو, 70 آدمی قید ہوئے تھے. تو اللہ نے فرمایا ان آیتوں میں کہ تم کو جو زخم آج لگے ہیں پہلے بھی ان کو لگ چکے ہیں. اور پھر یاد رکھو, صحابہ سے کہا یاد رکھو یہ پاسا ہم پلٹتے رہتے ہیں, پاسا ایک طرح کا نہیں رہتا, پاسا پلٹتا رہتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا, دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اور یاد رکھو اے صحابہ, میرے صحابہ کی جماعت, نبی کے شہیدوں, یاد رکھو کچھ تکلیفیں کبھی آئیں گی, پریشان نہ ہونا, اللہ تمہارے ساتھ ہے. ہاں آئیں گی ضرور تکلیفیں, مصیبتیں آئیں گی, ایسا نہیں مصیبتیں نہ آئیں, کبھی جھیلنا پڑے گا تھوڑا, لیکن برداشت کر لینا. دنیا بھی تمہاری اچھی رہے گی اور آخرت جنت تو سامنے ہے ہی ہے. تم کو مثال بننا ہے. اس لیے یہ صرف عیش و آرام ہی رہے نہیں, تکلیفیں بھی آئیں, مصیبتیں بھی آئیں گی. اب آیت ذرا سنو آپ, پس منظر اس کا عجیب انداز ہے. اللہ رب العالمین کا کلام معجزہ. اب اس معجزے پہ ایک بات آئی. دیکھو قرآن کریم ہر بہت سے طریقوں سے معجزہ ہے, بہت سے طریقوں سے, الفاظ کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے, اور آیتوں کے اعتبار سے, جملوں کے اعتبار سے, ہر طرح سے معجزہ ہے. تو کسی ایک علامہ طنطاوی رحمت اللہ علیہ تھے, مصر کے بڑے عالم تھے. ایک دن ان کے دوستوں نے کہا کہ حضرت آپ بتاتے ہیں کہ قرآن ہر طرح سے معجزہ ہے, ہر طرح سے معجزہ ہے, جس طریقے سے دیکھو معجزہ قرآن, تو کیا ادب کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے؟ عربی ادب کہتے ہیں, ہر زبان میں ادب ہوتا ہے. ادب کا مطلب ایسی بات کہی جائے چھوٹی سی کہ دریا اس میں سما جائے, پورا دریا اس میں, کوفے میں دریا چلا ہے, یعنی اتنی چھوٹی بات کہی جائے کہ سارا سب کچھ اس میں آ جائے, اس کو ادب کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا, سوال کیا حضرت علامہ طنطاوی رحمت اللہ علیہ سے کہ کیا قرآن معجزہ ہے الفاظ کے اعتبار سے, ادب کے اعتبار سے بھی؟ ایسا لگ تو نہیں رہا ہے.
تو علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ نے کہا ہاں، کہا ایسے بھی معجزہ ہے قرآن؟ تو کہا کیسے؟ اور وہ بڑے بڑے ادیب تھے، مصر کے، زبان ہی عربی تھی، تو کہنے لگے اچھا تم بناؤ ایک جملہ بناؤ عربی میں، کیا جہنم بہت بڑی ہے؟ کہا ایک عربی میں جملہ بناؤ، اردو ان کو اپنی زبان میں دیا، کہا اس کا تم عربی بناؤ۔ تو کسی نے ان جہنم لکبیرۃ، جہنم بہت بڑی ہے بے شک، کسی نے کہا ان جہنم لوسیعۃ، جہنم بہت چوڑی ہے، اپنے اعتبار سے انہوں نے عربی لفظ لائے جہنم کو بڑا بتانے کے لیے۔ تو الگ الگ جملے سب کے سنے، سب نے کہا، سب لوگوں نے بنا لیا، بھائی تم بتاؤ، ہاں انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے کیا بتایا، انہوں نے کیا بتایا، ہر طرح سے الفاظ آئے۔ تو اچھا کہا تم لوگوں نے سب جملے بنا لیے، اب کوئی جملہ تمہارے ذہن میں تو نہیں جہنم کو بڑا بتانے کے لیے؟ تو کہا حضرت ہم نے ساری ادب کے قاعدے فٹ کر دیے ہیں، اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ پھر حضرت علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو قرآن جہنم کو بڑی کیسے بتا رہا ہے؟ سورہ قاف کی آیت پڑھی، کیا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، قیامت کے دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ هل امتلأت ایک لفظ اتنا ہے، کیا تو بھر گئی؟ جب اللہ پوچھے گا قیامت میں جہنم سے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی، یہ تو پوچھے گا، تو جواب جہنم کیا دے گی؟ قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا، جہنم کہے گی حل من مزید، کچھ اور بھی ہے۔ جہنم اپنی بڑائی کو بیان کرے صرف کتنے لفظ سے؟ حل من مزید، کسی کا ذہن ہی نہیں جائے گا وہاں۔ کہا دیکھو معجزہ ہے قرآن، حل من مزید جہنم نے کہہ دیا، اپنی بڑائی کو بیان کر لیا کہ جو کچھ ہے لاؤ، منہ پھیلا ہے بس، جو کچھ ہے لاؤ، حل من مزید، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، حل من مزید۔ جہنم اتنی بڑی ہے کہ اس کی اس لفظ میں بتا دیا کہ بس اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، حل من مزید۔ سارے لوگوں نے سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ واقعی ہم مان گئے کہ قرآن لفظ بھی معجزہ ہے، الفاظ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، کوئی عربی، پوری دنیا کی عربی ایک طرف ہے، قرآن کی عربی ایک طرف، حل من مزید، اور بھی ہے، لاؤ لاؤ، اللہ سے کہے گی، اتنا صرف کہے گی وہ، حل من مزید، اپنی بڑائی کو بیان کر دے۔ پٹھو آدمی ہو، پٹھو، زیتون میں بڑے بڑے پٹھو مشہور ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں۔ حافظ جی بیٹھے جانتے ہیں کہ فلاں وہاں تھے، فلاں وہاں تھے، وہ 50 روٹی کھا لیتے تھے، 20 روٹی کھا لیتے تھے، ہاں، اور ایک پلیٹ ایک ٹرے چاول اور فلاں پٹھو، اور پتہ نہیں کہاں جاتا تھا ان کا، ہاں، تو ان کا وہی حال تھا، حل من مزید، لاؤ اور لاؤ، ان کی وسعت پیٹ کی کوئی وسعت کی انتہا ہی نہیں۔ تو جہنم کی یہی حال ہوگا کہ کوئی وسعت کی انتہا نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا کتنی بڑی، حل من مزید کہے گی جہنم کہ لاؤ، اور کچھ ہے اللہ میں، لاؤ جو کچھ ہے، بھرے گی نہیں وہ۔ تو قرآن اعتبار سے تو یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان یمسسکم قرح، کہ اے صحابہ کی جماعت اگر تم کو زخم پہنچے ہیں، قرح مانے زخم، قرح زخم کو کہتے ہیں، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، فقد مسل قوم قرح مثلہ، تو اس قوم کو بھی زخم پہنچے تھے بدر کے میدان میں 1 سال پہلے۔ احد کی لڑائی کب ہوئی؟ 3 ہجری میں، اور بدر کب ہوئی تھی؟ 2 ہجری میں، 1 سال کا فاصلہ تھا۔ احد میں، بدر میں ان کو زخم پہنچے، تو اللہ فرمائے فقد مسل قوم، اس قوم کو بھی زخم پہنچ چکے ہیں، تم نے کٹائی ان کی کر دی تھی پہلے، اب موقع آیا ان کی، انہوں نے پانسا پلٹ گیا تمہاری تھوڑی سی غلطی سے، تو پریشان مت ہو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اور ہم دنوں کو بدلتے رہتے ہیں بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ ذرا غور کرو، یہ دن جو پلٹے ہیں، مسجد ہی کے آپ دیکھ لو، بیچارے ایک زمانہ وہ تھا کہ مسجد بالکل کچی اور بہت چھوٹی اور بہت وہ فلا فلا سب کچھ تھا، یہاں ٹیم پڑی ہوئی تھی جہاں بیٹھے ہوئے، وہاں پر بدنی رکھی ہوئی تھی، روزانہ آؤ تو ہر نماز میں ایک بدنی پھوٹی ملتی تھی، وہ گر جاتی، کھد سے ختم۔ ایک زمانہ وہ تھا، اور آج ایک زمانہ ہے، تو یہ ہے دنوں کا بدلنا۔ دنوں کا بہت بڑی جماعت چلی گئی، ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا اتنی بڑی وسعت کو۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ لائٹ جب آتی تھی
تو بہت پورے زید پور میں حلقم مچتا تھا بچوں کا، لیٹ آ گئی، رات جلتا تھا ہمارے یہاں، ہمارے ابا تو الیکٹریشین تھے ہی، تو رات جلتا تھا، تو پورا تالیاں بچی تھی، لیٹ آ گئی، اور لیٹ چلی جائے تو روتے ہیں لوگ۔ کتنا خراب موسم تھا، کتنا خراب حالات تھے زید پور کے، اندھیرا اندھیرا۔ اب لیٹ نہ جائے، جار مستقل لے رہی ہے، پہلے مستقل نہیں آتی تھی، اب مستقل آ رہی ہے، چلی جائے تو دقت، اور پہلے آ جاتی تھی تو مزہ آ جاتا تھا۔ تو کتنی تبدیلیاں ہیں، یہی اللہ فرما رہا ہے، ہم دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ ذرا غور کرو دن کیسے بدلتے ہیں انسان کے، کبھی خوشی ہے، راحت ہے، کبھی غم ہے۔ تو صحابہ کو یہی فرما رہا ہے، دن کا پلٹنا ہم پلٹتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے آج تمہیں دقت احد میں آئی ہے، لیکن پریشان نہ ہو، آگے تم کو بہت کچھ ملنا ہے، اللہ تم سے بہت کام لے گا۔ وہ دیا بڑی بڑی سلطنتیں ٹھوکروں میں، ایران اور فارس کے تاج تخت تاج مسجد میں سونے کے ڈھیر تھے، اور صحابہ نکلتے تھے ٹھوکر مارتے ہوئے۔ اور ایک زمانہ یہ ہے اور ایک زمانہ وہ کہ فاقہ ہو رہا ہے، پتے کھا رہے ہیں۔ ایک موقع پر رسول اکرم سرور کونین جب صحابہ ستائے جا رہے تھے مکہ میں، حضرت بلال ہیں، حضرت قباب ہیں، حضرت سمیہ ہیں، یہ سب، تو ایک صحابی آئے، حضور بیٹھے تھے حرم پاک میں، کہا اللہ کے پیغمبر وہ دن کب دیکھنا پڑے گا جب اسلام کا بول بالا ہوگا؟ ذرا غور کرو اس بات پر، وہ دن کب آئے گا جب اسلام کا بول بالا ہوگا؟ جیسے ہم ستائے جا رہے ہیں، امام الانبیاء کے چہرہ سرخ ہو گیا، غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا بس اتنی سی پریشانی پہ، اتنی سی مصیبت پہ پریشان ہو گئے؟ کہا تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کو آرے سے چیرا گیا، نبیوں کو اسی دین کے لیے آرے سے چیرا گیا تھا، تمہیں ذرا سی پریشانی آئی ہے بالکل ہاتھ پر چھوڑ دیے؟ میرے آقا نے ان کو ڈانٹا، غصہ ہو گیا، ارے آرے سے چیرے گئے، ان کو سولی دی گئی ہے اسی دین کے خاطر۔ تو اللہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اتنی مصیبت سے پریشان ہو گئے، فتوحات کے دروازے کھلنے والے ہیں، لیکن پیچھے بھی دیکھو کہ نبیوں کو آرے سے چیرا گیا اسی دین کے خاطر، اللہ کے دین کے، اور وہ کچھ نہ بولے تھے، ان کے وسعت میں، ان کے اندر وہ نہیں تھی طاقت، وہ مظلوم تھے، ظالم ان کو ستا رہا تھا، چیر رہا تھا آرے سے، وہ بولنے والے بول نہیں سکتے تھے۔ ایسی مصیبتوں سے زندگی اللہ کے بندوں نے دین کی خاطر گزاری ہے۔ آپ نے فرمایا یہی حال اللہ فرما رہا ہے کہ پریشان مت ہو۔ احد میں واقعی شکست کے حالات آئے تھے، لیکن پھر بھی بدل گئے، وہ بھگے پھر۔ اب دیکھو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو حالات لاتے ہیں تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، وہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم جو یہ حالات احد میں لائے، شہید ہوئے تمہارے آدمی، کیوں شہید ہوئے، کیا وجہ تھی؟ اب سنو، تو ہم دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، تو دن بدلے، آج ان کا موقع ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی دیکھ لو اس ملک میں بھی دن بدلے ہیں، بدلے نہیں؟ ذرا غور کرو، اس ملک میں بھی دن بڑے روٹیاں موٹی بہترین وقت تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی، حکومت بڑی اچھی تھی، دن بہت اچھے تھے، آج دن بدل گئے، ہاں تھوڑی دیر کے لیے بدلے، تھوڑی دیر کے لیے، یاد رکھو یہی حال آج کا بھی ہے۔ قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم دن بدلتے رہتے ہیں، تو دن ان کے بھی بدلے ہیں، جیسے کفار و مشرکین کے بدلے تھے، ان کے بدلے تھے، ان کے غرور، گھمنڈ، ظلم و ستم کی انتہا ہوئی تھی، عروج پر گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو اتارا تھا نیچے کر کے، تو یہی دن بدلے ہیں، اور دن ہمیشہ کسی کے نہیں رہتے۔ اب سنو، فرمایا اللہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو دن بدلتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، سب سے پہلی چیز اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ مومن، مضبوط مومن کون ہے۔ سب سے نمبر 1 کمزور مومن کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو ذرا کمزور والوں کو بیچارے، جہاں مصیبت آتی ہے، بھئی ہم تمہارے ساتھ ہے، بس ٹھیک ہے، جو کچھ حرام و حلال سب ٹھیک ہے، لاؤ، یہ ہے ایمان کی جانچ ہوتی ہے، اللہ ایمان کی جانچ کرتا ہے کہ تم حق پر قائم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو، حق پر قائم۔ ایک صحابی ہے، ان کو سولی پر لٹکایا گیا، ایک صحابی ہے سولی پر ہے، تو جو نیچے جو سولی پر لٹکانے والے کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ، تم جہاں سولی پر لٹکنے جا رہے ہو ابھی تم مر جاؤ گے،
تمہاری اس جگہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، جن کے لیے اپنی جان دیتے ہو، اس جگہ وہ ہو، تم کو چھوڑ دیا جائے، کیا ہے تمہارا خیال؟ اللہ اکبر. تو وہ صحابی کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم سولی پر کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہمیں تو اتنا بھی نہیں پسند ہے کہ میں سولی پر ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے، ہمیں تو اتنا بھی نہیں پسند ہے. تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے بدلے ان کو لایا جائے، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹا چبھے اور ہم زندہ رہیں، یہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے. یہ تھے عاشق رسول، سچے عاشق. مثال قائم کر دی صحابہ نے. تو فرمایا اللہ نے، ایک تو یہ جاننا چاہتا کہ ایمان والے مضبوط کون ہیں، مضبوط ایمان والے، حرام و حلال کی تمیز ختم ہو جائے، یہی ایمان کی کمزوری، یہی جانچ ہوتی. اور مصیبت آپ ذرا دیکھو، بہت سے لوگ ایسے ایسے الفاظ، طبیعت خراب ہوئی ڈاکٹر کے یہاں ایسے ایسے الفاظ کہہ دیتے کہ ایمان چلے گا. مثال کے طور پر، ارے ڈاکٹر صاحب اب آپ چاہیں گے تو یہ بچ جائیں گے، آپ ہی بچانے والے ہیں. ان کے آگے ہاتھ جوڑنا، ان کے پیر پکڑ لینا، غیر مسلم کرتے ہیں یہ سب، ان کا ایمان ہی نہیں، ڈاکٹر پر ایمان ان کا. تو یہ شرک ہے، یہ ایمان سے خارج کرنے والی چیز ہے. بس ٹھیک ہے، علاج سنت ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین، اعتماد، بھروسے کے ساتھ سارے کام کیے جائیں. اللہ کے بعد کوئی چیز ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. یاد رکھنا، اسی کا ایمان، اسی کی جانچ کہتے ہیں. اللہ جانچتا ہے، آزماتے ہیں. تو فرمایا پہلی چیز وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، اللہ یہ جان لے کہ تم میں مومن سچا کون ہے، سچا مومن. کہیں مولانا صاحب کیا کریں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی ضرورتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ بس وہ نماز سے کچھ ہوتا ہی نہیں، تو ہمیں جانا پڑتا ہے باسا شریف، وہاں جا کے کام بنتا ہے. ہوتا ہے، ایسا ہے حقیقت میں، ایسے لوگ ہیں کمزور ایمان والے. کہا جب تک بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا، جب تک خواجہ صاحب کی میں نے چادر نہیں مان لی. ایسے سے لوگ ہیں بیچارے، ایمان کمزور کر دیتے. جب تک کہا جب تک نماز پڑھتے رہے، مانگتے رہے، کچھ نہیں ہوا، چادر مانی ہے تب جا کے ہوا ہمارا معاملہ. دوستو یہ ایمان کی کمزوری ہے، شیطان لے کے گیا وہاں. نہیں، خواجہ صاحب چادر کے محتاج نہیں تھے. اچھا وہ جنت میں بہترین پہن لے چادر، اوڑے جنتی، تمہاری چادر یہ فسوا بادی، اور وہ چادر پھر جا کے پھر آ کے بازار میں بکتی، 5-6 مرتبہ بکتی ہے وہ چادر. یہ حال ہے، وہ جسے محتاج نہیں تھے وہاں. اللہ والے تو جنت کے شعر کر رہے ہیں، وہ تمہاری چادر کے محتاج نہیں. ہاں ان کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں کچھ تو قرآن پڑھ کے دیجئے، ان کو نماز پڑھ کے نفل دیجئے، درود شریف پڑھ کے، استغفار پڑھ کے ان کو دیجئے، تب ان کو خوشی ہوگی اور عالم برزخ میں ان کو پہنچے گا کہ ہاں یہ میرا سچا چاہنے والا مجھ کو کچھ تحفہ بھیج رہا ہے. چادر کا تحفہ، سڑی چادر وہ، اس کے بعد پھر 5 مرتبہ دل کے بکتی ہے وہ، اور کمانے والے بیچ میں کما رہے. یہ دھندا بن گیا ہے. میں غیروں کی بات کہہ رہا ہوں تو اپنوں کا حال ہے. دیکھو بزرگان دین کی جو مزاریں ہیں، جو قبریں ہیں، جانا حرام نہیں ہے، جائیں، آپ جا سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن ایسال ثواب کے لیے بس، اور کچھ نہیں. اللہ والوں کے قبرستان میں یا قبر پر جانا کوئی حرج نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن صرف ایسال ثواب کے لیے، اس کے علاوہ اجازت اور کسی کام کے لیے نہیں. اس لیے ایک حضور اکرم سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی حضور کے بھی نبوت نہیں ملی، اس سے پہلے ایسے لوگ تھے سچے، جو کفار و مشرکین کو ڈانٹتے تھے کہ نہ انہوں نے کبھی شراب پی تھی، نہ بت پرستی کی تھی. جیسے زید ابن عمر ابن نفیل، یہ ایک ایسے شخص تھے جو بڑے پاکیزہ تھے، یعنی توحید پر قائم تھے اس زمانے میں جب نبوت کبھی نہیں سلسلہ ہوا. تو کہتے، مشرکین سے کہتے تم بتاؤ بکری کو ذبح کرتے ہو ان بتوں کے نام پر؟ حالہ کی بکری کو پیدا کرنے والا تم جانتے ہو وہی ہے، تم بھی کہتے ہو اللہ ہے، اور اس کے بعد بکری کو چالا کھلانے والا وہی ہے، یہ بھی تم اقرار کرتے ہو. اس کے بعد اس بکری کا جب ذبح کا نمبر آتا ہے تو تم بتوں کے نام ذبح کر دیتے ہو. یہ ان کے اوپر طنز کرتے تھے کہ بتاؤ جب ساری چیزیں تم مانتے ہو کہ بکری کو پیدا کرنے والا سب کچھ وہی ہے، کھانا بھی چارہ بھی وہی دیتا ہے، لیکن جب ذبح کرنے کا نمبر آتا ہے تو اپنے بتوں کے نام ذبح کرتے ہو. تو وہاں بھی ایسے لوگ تھے، ہمیشہ رہے. تو اللہ نے فرمایا ایک بات ایمان جانچے. دوسری بات وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں سے شہید بنانا چاہتے تھے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ یہ لفظ آیا. دوسری بات
جو احد میں شہید ہوئے کیوں ہوئے؟ کچھ لوگ تھے بدر سے جب واپس آئے صحابہ جیت کر کے، تو کچھ جو لوگ نہیں گئے تھے ان کی دلی تمنا تھی کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آتے کہتے پیغمبر دعا کریے کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم جام شہادت نوش کریں، ہم شہادت کا پیالہ پیے. یہ تمنا اور جذبہ رہتا تھا، اور اللہ دوسرا ہی سال لے آیا بدر کے بعد احد میں. تو ان کی تمنا تھی کہ ہم شہادت کا جام پیئیں. موقع آئے، بہت سے صحابی یہ تمنا لے کر کھڑے تھے، ہر وقت تیار رہتے تھے کہ ہم جام شہادت نوش کریں. اللہ، یہ تمنا ہے، جذبہ ہے. تو اللہ کہتا تھا کہ ہم نے جو احد کے حالات بدلے، ایک یہ بھی تھی کہ ان کی تمنا پوری ہو جائے شہادت کی. دو باتیں. تیسری بات، اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ ظالم تھے، ان کو پسند تو نہیں کرتا، لیکن ان کا پانسا جو پلٹا تمہاری ان خواہشوں کی بنیاد پر. تیسری بات، اللہ کیوں یہ واقعی حالات لائے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس واسطے کہ اللہ پاک کرے ایمان والوں کو، صاف کر دے ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ختم کر دے. اس سے صفائی بھی ہوئی ہے. کسی کے زخم لگے، کسی کے کیا ہوا، ان کے دلوں کی صفائی ہوئی کہ دیکھو ایسے زخم میں بھی ہم اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے. ان کی صفائی ہوئی ہے. تین باتیں. چوتھی بات، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ہاں کیا تمہارا خیال ہو چکا ہے کہ تم جنت میں ایسے فری فن میں چلے جاؤ گے؟ ارے وہ جو سرکس دکھانے والا ہے، وہ تھیٹر فلم چلانے والا ہے، کمینہ جو غلط دکھاتا ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے. جہنم میں جانے کے لیے پیسے دیتے کہ نہیں؟ لوگ دیتے کہ نہیں؟ اب جنت ایسی فری چلے جاؤ گے، وہاں تو بالکنی کا ٹکٹ بہت زیادہ ہے، ہاں تو وہاں تو جہنم میں اور بری باتوں میں جانے کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں، خوب پیسے دیتے ہیں. وہ شراب کے اڈے پہ بیٹھے ہوئے، بغیر کوئی آدمی چلا جائے، بھیا پیسے میرے پاس میں شراب دے دو، 4 لاکھ مارے گا، بھگا دے گا. ارے بری چیز بھی پیسے سے مل رہی، جہنم بھی پیسے سے مل رہی، اور جنت اتنی بڑی نعمت تم بغیر مصیبت کے چلے جاؤ، پریشانی اٹھائے چلے جاؤ. ایسا نہیں ہے، جنت ایسے فری فنڈ میں ملنے والی نہیں. کچھ تو مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، کچھ تو دشواریاں ضروری. اب آج کل ٹھنڈی کے موسم میں جو گزر چکی ٹھنڈی، وہ لحاظ چھوڑنا مشکل تھا، یہی تو مصیبت ہے. لیکن اللہ کے بندے آ رہے، نماز پڑھتے، نماز نہیں چھوٹتی ان کی. یہی آزمائش کی گھڑیاں ہیں. ابھی کیا وقت آ جاتا، ہاں 4 مہینے چلنا ہے، بہت ماشاء اللہ بہت زبردست محنت کرے، لیکن جب 4 مہینے کا چلے کا وقت آتا ہے تو، اور 3 دن کا وقت آیا تو ایک دوسرے کو جھانکنے لگتے بھائی. ارے یہی معاملہ پھس سے ہو جاتی، ہوا نکل جاتی. یہی تو اللہ آزماتا ہے، یہی تو گھڑیاں ہیں آزمائش کی، یہی تو وقت ہے کہ دیکھیں تمہارے اندر جذبہ کیا ہے، کتنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جو حالات لاتے ہیں، حالات بن نہیں رہے کہ ہاں ہم جائیں، لیکن نہیں، اگر تقاضا آ گیا تو نکل جاؤ اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے، 40 دن جو بھی ہے. ہاں نماز ہے، روزہ ہے، زکات بھی روزہ ہے رمضان. طبیعت ذرا سے طبیعت خراب ہوگی، روزہ چھوڑ دیا، بس ہاں ٹھیک ہے اللہ نے اجازت دی، بیمار کی، لیکن کیا مطلب بھول رہے ہیں؟ ہم بھول رہے ہیں؟ نہیں، آپ کوشش یہ کرو کہ روزہ نہ چھوٹے. وہ الگ بات ہے، اللہ نے جہاں اجازت دی، رخصت دی، رخصت پر عمل کر سکتے ہو. اس لیے بات سمجھو کہ جب تقاضا آئے تو پھر کوشش یہ کرو کہ اس تقاضے پہ ہم کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں. تو اللہ نے فرمایا دیکھو یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی جانچ کرتا ہے. اب تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے داخل ہو جا، وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ابھی تک تمہیں معلوم نہیں کیا ہے اللہ نے کہ تم میں سے جو لڑنے والے ہیں، کوشش کرنے والے، جہاد کرنے والے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تم میں سے ان کو بھی جان لے کہ صبر کرنے والے کون ہیں، صابر کون ہیں. ایک چور نے جگہ چوری کی جگہ پڑھا لکھا تھا، تو اس نے کوئلے سے گھر کے باہر کیا لکھ دیا؟ وہ پڑھا لکھا تھا، قرآن کا بھی پڑھا تھا، ان اللہ مع الصابرین. اب جو دیکھے آگے چوری بہت لمبی ہو گئی، تو دیکھے تو باہر پہلے وہ پڑھے، کس نے لکھا؟ بھیا چور لکھ کے گیا ہے، بڑا پڑھا لکھا تھا، صبر کر کے چپ بیٹھ جاؤ، کچھ کہنا نہیں ہے. پولیس نے رپورٹ بھی درج نہیں کرانے دی، اس نے وہ لکھ کے گیا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بتاؤ، تو ایسے ایسے چور بھی ہیں کہ لکھ دیتے. تو اللہ دیکھتا ہے صبر کرنے والا کون ہے. بے صبری نہیں، اللہ کے ہاں تھوڑی دیر ہوتی، لیکن صبر کرو، بیٹھو، استقامت اپنے اندر اختیار کرو، صبر. تو صبر پر اللہ بہت بڑا صلہ عطا فرما دیتے
کہ صبر اور تقوی، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں انسان کے اندر تو اس کو عروج ہوتا ہے، بلندی اس کو ملتی، صبر اور تقوی، اور صبر ہی میں فیل ہو جاتے ہیں، ہم صبر میں فیل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابر بنائے۔ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، کلیر شریف کے ایسی شخصیت تھی، اتنی جلالی شخصیت تھی، کہتے ہیں کہ اتنا جلال تھا، اتنا اللہ کی کہتے ہیں تجلی کا عکس ان کے اندر تھا کہ چڑیا بھی قریب آتی تو اس کے پر جلنے لگتے تھے۔ حضرت جب ذکر کرتے تھے صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیت تھی، صابر کلیری تھے، کلیر شریف کا رہنا۔ میں گیا ہوں کلیر، دارالعلوم دیوبند کے قریب ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے قریب ہے، دیوبند کے قریب ہے یہ علاقہ کلیر۔ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑی ہستی گزری ہیں اس ملک میں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایسے نہیں چھوڑے گا انتہا والے، یاد رکھو، سب کھڑے کر دے گا۔ ہاں تو ملک کو تباہ نہیں کر سکتے، ایسی ایسی شخصیتیں یہاں اللہ والی، یہاں سے کام اٹھا ہے اور یہ کام اٹھے گا انشاءاللہ، آگے بڑھے گا۔ یہ مرکز ہے ہندوستان، یہ ملک دین کا، مدینہ مکہ چھوڑ کر کے دنیا میں اتنی دین کی محنت کہیں نہیں ہو جاتی، اس ملک سے ہوتی ہمیشہ سے۔ اللہ کے بڑے بڑے ولی، 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے حضرت خواجہ میری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں۔ ایسے محنت تھوڑی نہیں، محنتیں ہوئی، اس ملک کو چنا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک تو صبر کرنے والوں کو جان لے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، پھر اللہ فرماتا ہے صحابہ تم تو موت کی تمنا کرتے تھے اس دن کے آنے سے پہلے کہ ہم آئے گی تو ہم شہید ہوں گے، شہادت کا جام پیئیں گے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تم نے آج دیکھ لیا احد کے میدان میں کہ موت سامنے ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اس کو دیکھ رہے تھے کہ شہادت۔ اور ایک صحابی ہیں کہتے ہیں کچھ کھا رہے تھے، انہوں نے وہ گوشت کا ٹکڑا پھینکا اور کہا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کا جملہ ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا ارے کعبہ کے وہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی، وہ گوشت کا ٹکڑا پھینکا اور گھس گئے اور شہید ہو گئے۔ ایسی ایسی شہادتیں ہوئی سامنے، دیکھ رہے ہیں کہ شہادت بس ہونی ہے، میں گھس گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ تو ایسے لوگوں، یہ کچھ باتیں تھیں جو اللہ کروانا چاہتا تھا اس واقعے سے، اللہ نے وہ کرا دیا۔ آگے جو آیتیں ہیں بڑے اہم آیتیں ہیں، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے آگے، انشاءاللہ آئندہ بہت تفصیل ہے، بہت اہم باتیں آنے والی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہم سب کو پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو محنتیں ہو رہی ہیں اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص و استقامت ہر عمل کے اندر، اخلاص و استقامت کی دولت سے والا مال فرما۔ اے اللہ دکھلاوے سے، ریا سے، کبر و غرور سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو حاجتیں جائز مرادیں ہیں انہیں پوری فرما دیجئے، دنیا آخرت کی سعادت بھلائی عافیت عطا فرما، ایمان پر زندہ رہیں اور ایمان ہی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔